أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. صلوات محمد. حضرات، اس سال اس عزا خانے کی مجالس کے لیے عنوان ہے بیت اور اہل بیت. اس عنوان کے لیے میں نے سورہ بقرہ کی 125ویں آیت کے ایک مختصر سے جز کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ اور ہم نے بیت کو یعنی خانہ کعبہ کو انسانوں کے لیے ثواب اور امن کا مرکز قرار دیا. عزیزوں، سب سے پہلی بات جو آج تمہیداً میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں قرآن کو کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کو کتاب، قیامت کو یوم کہا، یوم ندعو کل اناس بامامہم. یہاں یوم سے مراد یوم القیامت. اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب کو بشر کہا،
آپ کی کچھ خاموشی ٹوٹ جائے. اللہ نے سورہ رحمان میں مولا علی کو انسان کہا. اسی طرح سے اللہ نے قرآن میں خانہ کعبہ کو بیت کہا. جیسے جو کتابیں ہمارے گھر میں رکھی ہیں ان کو بھی کتاب کہا جاتا ہے اور قرآن کو بھی کتاب کہا جاتا ہے. ہمارے جیسے لوگوں کو بھی بشر کہا جاتا ہے اور قرآن میں رسول کو بھی بشر کہا گیا. ہر دن کو یوم کہا جا سکتا ہے لیکن قیامت کو بھی یوم کہا گیا. ہمارے جیسوں کو بھی انسان کہا جاتا ہے اور سورہ رحمان میں مولا علی کو بھی انسان کہا گیا. لیکن جس طرح سے دنیا کا کوئی بشر خیر البشر کا جیسا نہیں ہو سکتا، دنیا کا کوئی انسان مولا علی کا جیسا نہیں ہو سکتا، دنیا کی کوئی کتاب کتاب اللہ کی جیسی نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے دنیا کا کوئی گھر بیت اللہ کا جیسا نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. تو یہ گھر کہ جن میں ہم قیام کرتے ہیں ان کو بھی عربی میں بیت کہا جاتا ہے. لیکن یہ بیت اور ہے اور وہ بیت اور. انشاءاللہ ان 9 مجالس میں نے جتنا پڑھا ہے، جو دیکھا ہے، اپنی جہالت کے اعتراف کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. آج تمہیدی مجلس ہے. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس گھر کو مصابہ قرار دیا اور جائے امن قرار دیا. مصابہ کے بہت سے معنی مفسرین نے تحریر کیے ہیں، جن میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم نے اس گھر کو ثواب کا مرکز قرار دیا، ثواب کی جگہ قرار دیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی خانہ کعبہ تک پہنچتا ہے تو ثواب ہی ثواب ہوتا ہے. خانہ کعبہ کا بوسہ دے تو ثواب، خانہ کعبہ کا طواف کرے تو ثواب، خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھے تو ثواب، استغفار کرے تو ثواب، کوئی دعا پڑھے تو ثواب، مناجات کرے اللہ سے تو ثواب. انتہا یہ ہے کہ اگر صرف خانہ کعبہ کو دیکھے تو خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی ثواب. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. دیکھنا بھی ثواب، صرف خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا ثواب. کیوں خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا ثواب ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ دنیا میں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف دیکھنا عبادت قرار دیا گیا ہے. ایک قرآن مجید کے حروف ہیں، اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں تو وہ بھی عبادت ہے، قرآن پہ عمل کریں تو وہ بھی عبادت ہے، اور قرآن کے حروف کو دیکھیں تو قرآن کے حروف کو دیکھنا بھی عبادت ہے. امام غزالی نے لکھا کہ 3 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے. ایک قرآن مجید ہے جس کی طرف دیکھنا عبادت ہے، دوسرے خانہ کعبہ ہے جس کی طرف دیکھنا عبادت. جو لوگ حج کی سعادت حاصل کر چکے ہیں یا عمرہ ادا کر چکے ہیں انہوں نے جا کے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے قریب کچھ لوگ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، کچھ لوگ طواف کر رہے ہیں، کچھ لوگ مقام حتیم پر اپنے گناہوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ سیڑھیوں پر جگہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. ہم نے پوچھا دیکھنے سے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا صاحب کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کعبے میں وہ جاذبیت ہے کہ جب کوئی کعبے کی طرف دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا رہ جاتا ہے. کیوں کہ بھائی کعبے کی شان یہ ہے کہ مومن کا دل کعبے کی طرف کھنچتا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ مومن کا دل کعبے کی طرف کھنچتا ہے. ایک جملہ کہوں کہ جس کی طرف مومنین کا دل کھنچے اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جس کے آنے کے لیے کعبہ اپنے دل کے دروازے کھول دے اسے علی کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. اللہ آپ کو سلامت رکھیں جیسے آپ سماعت فرما رہے ہیں. پڑھے لکھے حضرات یہاں تشریف فرمائے، علماء، شعراء، خطباء، ہمارے قبلہ کعبہ بھی تشریف فرمائے. ہمارے مولانا مرتضیٰ بھائی آگے تشریف لے آئے. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ.
بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، تو جس کے لیے خانہ کعبہ اپنے دل کے دروازے کھول دے اسے علی کہتے ہیں، جس کے لیے کعبہ اپنے دل کے دروازے کھول دے اسے علی کہتے ہیں، یا یوں کہہ لیا جائے کہ جو شان بیت کی ہے وہی شان اہل بیت کی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ، جو مرتبہ بیت کا ہے وہی مرتبہ اہل بیت کا ہے۔ نہ دنیا کا کوئی گھر خانہ کعبہ کی برابری کر سکتا ہے، نہ دنیا کا کوئی خاندان اہل بیت کی برابری کر سکتا ہے، اہل بیت کی برابری کر سکتا ہے۔ اب عزیزوں، یہ آج جو ذکر اہل بیت کا آغاز ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ مجلس کا مقصد فقط اور فقط ذکر اہل بیت ہے۔ تمام مجالس میں ذکر اہل بیت ہوگا، آپ حضرات جائیں گے، مجلسوں کو سماعت فرمائیں گے، تمام جگہ آپ کو مجالس میں شرکت کرنا ہے، اور بہرحال یہ دن سال میں ایک بار آتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جہاں جہاں بھی مجالس ہو اور جہاں جہاں بھی ذکر اہل بیت ہو رہا وہاں آپ حضرات شرکت فرمائیں، مسلسل مجالس کا سلسلہ ہے۔ بس عزیزوں، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت کی شان کیا ہے۔ دیکھیے عزیزوں، جو حقیقت میں عالم ہوتا ہے، جو حقیقت میں پڑھا لکھا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اہل بیت کی فضیلت کیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ذکر اہل بیت کی اہمیت کیا ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی جاتا ہوں، قبلہ ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہمارے بہت بڑے عالم جن کا نام تھا آغائے مستنبط، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، آغائے مستنبط نے امالیہ شیخ صدوق کو پڑھا، اور جب انہوں نے امالیہ شیخ صدوق کو پڑھا تو امالیہ شیخ صدوق میں انہوں نے پیغمبر اسلام کی ایک حدیث دیکھی، جس حدیث میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا علی، اگر کسی شخص نے آپ کی فضیلت کی ایک حدیث کو یاد کیا، کیا سنا ہے، آپ کی فضیلت میں ایک حدیث کو یاد کیا تو اللہ اسے بے حساب اجر عطا کرے گا۔ کیا سنا ہے، اللہ اسے بے حساب اجر عطا کرے گا۔ اور اگر کسی نے اس حدیث کو لکھا تو جب تک وہ تحریر باقی رہے گی اس وقت تک اس کے نامہ اعمال میں اجر لکھا جاتا رہے گا۔ پھر فرمایا کہ اب اگر کسی نے اس تحریر کے اوپر نظر کی تو اس نے اپنی آنکھوں کے ذریعے جتنے گناہ کیے ہیں اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے، ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب اگر کسی نے اس لکھی ہوئی حدیث کو سنا تو اس نے اپنے کانوں کے ذریعے جتنے گناہ کیے ہیں اللہ ان سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا یا علی، آپ کا ذکر بھی عبادت ہے، آپ کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، آپ کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، اور روز قیامت اللہ آپ کی ولایت کے سلسلے میں کسی کا کوئی عذر قبول نہ کرے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ ولایت کے سلسلے میں اللہ کسی کا روز قیامت اللہ آپ کی ولایت کے سلسلے میں کسی کا کوئی عذر قبول نہ کرے گا۔ انشاءاللہ ان سارے ٹاپکس پر آپ کے سامنے گفتگو ہوگی، لیکن اس پر صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ جب آغائے مستنبط نے اس حدیث کو پڑھا تو ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ میں بھی ایک کتاب لکھوں کہ جس پہ فضائل و مناقب اہل بیت کو جمع کیا جائے۔ تو انہوں نے فضائل اہل بیت کو جمع کیا، 4 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے، جس پہ کوئی جلد ایسی نہیں ہے کہ جو 500-550 صفحات سے کم پر مشتمل ہو، یعنی تقریباً 200 یا 2100 یا 2200 صفحات میں فضائل اہل بیت لکھے۔ اگر کوئی کم ظرف ہوتا تو اس کتاب کا نام رکھتا بحر الفضائل۔ کیا سن رہے ہیں آپ، اس کتاب کا نام لگتا دریائے مناقب۔ لیکن چونکہ آغائے مستنبط جانتے تھے کہ ہمارے علم کی حد کیا ہے اور آل محمد کی فضیلت کیا ہے، کیا سن رہے ہیں آپ، ہمارے علم کی حد کیا ہے اور آل محمد کی فضیلت کیا ہے، لہذا اس کتاب کا نام رکھا القطرہ۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ، کتاب کا نام رکھا، اس کتاب کا نام رکھا القطرہ، القطرہ من بہار، یعنی اس کتاب کا نام رکھا جس کا ترجمہ یہ ہوا کہ فضائل آل محمد کے سمندروں کا ایک قطرہ، فضائل آل محمد کے سمندروں کا ایک قطرہ۔ تو آغائے مستنبط نے اپنی کتاب القطرہ میں بہت سے فضائل اہل بیت تحریر کیے، بہت سی کام کی باتیں تحریر کی۔ اسی کتاب میں انہوں نے تحریر کیا کہ آل محمد کا مرتبہ کیا ہے، آل محمد کا رتبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل امت، اے میری امت کے لوگوں، جب تم مسائل میں گرفتار ہو،
دیکھیے لوگ کہتے ہیں آج کے دور کے اعتبار سے کام کی چیز پڑھی جائے، لہذا میں کام کی چیز پڑھ رہا ہوں۔ اس وقت تمام امت محمدیہ بڑے مسائل میں گرفتار ہے، بڑی پریشانیوں میں گرفتار ہے، تو اب کس سے پوچھا جائے کہ ان مسائل میں کیا کیا جائے؟ کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، جب تم مسائل میں مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ تو مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ میرے اہل بیت کا تذکرہ کرو۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، زیادہ سے زیادہ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کیا فرمایا؟ کہ زیادہ سے زیادہ میرے اہل بیت کا تذکرہ کرو، اس لیے کہ جب تم زیادہ سے زیادہ میرے اہل بیت کا تذکرہ کرو گے تو وہ فرشتے کہ جن کو تمہارے اوپر موکل قرار دیا ہے وہ ان شیاطین کے مقابلے میں کہ جو تمہیں پریشان کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے تمہاری مدد کریں گے اور تم کو ان پریشانیوں سے نکالیں گے۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اہل بیت کا تذکرہ کرو، زیادہ سے زیادہ اہل بیت کا تذکرہ کرو۔ لیکن دیکھیے عزیزوں، میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ کچھ عجیب و غریب باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جب کبھی فضائل آل محمد بیان ہوتے ہیں، جب کبھی فضائل آل محمد بیان ہوتے ہیں، یہاں کے علماء جو یہاں تشریف فرمائے ان سے معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور ظاہر سی بات ہے کہ موسم کے اعتبار سے جملہ ہے کہ جب فضائل آل محمد بیان ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کو غلو کا فلو ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد، غلو کا فلو ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ صاحب یہ فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، یہ تو حد سے آگے بڑھے جا رہے ہیں، یہ تو لوگوں کو نصیری بنائے دے رہے ہیں، یہ تو اہل بیت کو الوہیت کے درجے میں داخل کیے دے رہے ہیں۔ ایک جملہ کہوں گا، ارے بھیا جو پسے پردہ معراج بولنے والا ہو کس میں ہمت ہے کہ وہ اس کو کہیں داخل کرے یا خارج کرے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل محمد، اس کو کہیں داخل کرے۔ تو عزیزوں یہ غلو کی بھی عجب بیماری ہے، یہ غلو کی بھی عجب بیماری ہے۔ دیکھیے عزیزوں حقیقت یہ ہے غلو کا مطلب کیا ہے؟ میں کہا غلو کا مطلب ہے کسی کو حد سے آگے بڑھا دینا، کسی کو حد سے آگے بڑھا دینا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن ہمارے نام کے ساتھ علامہ لگایا جا رہا ہے، اس کا نام ہے غلو۔ آپ سمجھ رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، اس کا نام ہے غلو۔ ہمارے ماں باپ نے ہمارا نام میسم رکھ دیا، اب ہمارے نام کے ساتھ میسم اثر لگایا جا رہا ہے، کہاں جناب میسم تمار اور کہاں ہمارے جیسے، اس کا نام ہے غلو۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، اس کا نام ہے غلو۔ ہم اپنے بچے کو لے کے نکلے، وہ ستارہ جیسا بھی نہیں ہے، آپ نے کہا چاند جیسا بیٹا اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اس کا نام ہے غلو۔ کسی شخص کو شاعری کے میدان میں ٹھیک سے لکھنؤ میں نہیں پہچانا جاتا، ناظم محفل کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا کا مشہور و معروف شاعر تشریف لا رہے ہیں، اس کا نام ہے غلو۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، اس کا نام ہے غلو۔ ایک صاحب رسول اللہ نے فرمایا کہ غالی جنت پہ نہیں جائے گا، بے شک جنت پہ نہیں جائے گا، لیکن غلو کہتے کسے؟ قدم قدم پہ غلو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہر معاملے میں غلو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ذاکر کے سلسلے میں غلو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ خطیب کے سلسلے میں غلو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ شاعر کے سلسلے میں غلو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ عالم کے سلسلے میں غلو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بچوں کے سلسلے میں غلو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ قدم قدم پہ ہم غلو کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسا ماحول بنا دیا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے غلو کا لفظ جو ہے وہ ایجادی ہوا ہے اہل بیت کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ ایجادی ہوا ہے اہل بیت کے لیے۔ ارے بھیا غلو کا مطلب کیا ہے؟ کسی میں جو صفت نہ پائی جاتی ہو وہ اس کے لیے بیان کرنا، یہ غلو ہے۔ لیکن جس کے لیے اللہ ذمہ داری لے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کون اس کے سلسلے میں غلو کرے؟ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ پھر اس کے سلسلے میں ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ دیکھیں عزیزوں دو تین دن سے مجھے شدید ترین
نزلہ بھی ہو رہا ہے اور کھانسی بھی ہو رہی. میں بہت جلدی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. آج بہت دیر آپ کی خدمت نہیں کر پاؤں گا. انشاءاللہ بہت جلدی مجلس تمام ہو جائے گی. تو میں عرض کر رہا تھا غلو کے اوپر گفتگو ہوتی ہے. میں کہا صاحب غلو 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 غلو، تو کچھ لوگوں کو غلو کا فلو ہو جاتا ہے، غلو کا فلو ہو جاتا ہے. دیکھیے قبلہ اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ بات کو سمجھے نہیں. ہمارے ہندوستان کے علماء جو تھے ان کا مقابلہ ہمیشہ غیروں سے رہا، اور جب غیروں سے ان کا مقابلہ ہوا تو انہوں نے جتنا زور قلم خرچ کیا، جتنی تحریریں ان کی ہمارے سامنے آئیں، اس میں انہوں نے اغیار کو جوابات دی. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اغیار کو جوابات دیے جائیں گے، اب کسی عیسائی سے مناظرہ ہو رہا ہے تو انجیلی سے تو حوالے پیش کیے جائیں گے، قرآن سے تھوڑی پیش کیے جائیں گے. اگر کسی ہندو سے مناظرہ ہو رہا ہے تو انہی کی کتابوں کے واقعات تو پیش کیے جائیں گے، اپنی کتاب کے واقعات تھوڑی پیش کیے جائیں گے. تو اب جب دوسروں کے سامنے فضیلت اہل بیت کو ثابت کرنا ہے تو وہاں یہی تو بیان کیا جائے گا کہ بخاری میں یہ لکھا ہے، مسلم میں یہ لکھا ہے، ترمذی شریف میں یہ لکھا ہے، سنن ابن داؤد میں یہ لکھا ہے، سنن نسائی میں یہ لکھا ہے. آپ کیا سن رہے ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں. مشکات میں یہ لکھا ہے، حجر مکی نے یہ لکھا ہے، محدث دہلوی نے یہ لکھا ہے، تحفہ اثنا شریعہ میں یہ لکھا ہے، صواعق محرقہ میں یہ لکھا ہے، المرتضی میں یہ لکھا ہے. تو انہی کی کتابوں کے حوالے تو ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے ان کو خاموش کرنے کے لیے. تو اب جب کوئی چیز ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو اس پورے واقعے کے اوپر یا پوری روایت کے اوپر ہمارا عقیدہ نہیں ہوتا، اس کے کسی ایک جز سے ان کے سامنے استدلال کر کے حجت تمام کی جاتی ہے. آج ہماری خطا یہ ہو گئی کہ ہم اس کو سنتے سنتے اسی کے عادی ہو گئے. اب ہم فضائل بھی وہی سننا چاہتے ہیں جو بخاری میں لکھے ہوں، جو مسلم میں لکھے ہوں، جو ترمذی شریف میں لکھے ہوں. کیا سننا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد وہی سننا. اب اگر ذرا سا اس سے ہٹ کے کوئی بیان کرے تو لوگ سمجھتے ہیں صاحب یہ غلو کر رہے ہیں، یہ آگے بڑھے جا رہے ہیں. ارے بھیا یہ تو وہ فضائل ہیں کہ جن کا دوسرے بھی اقرار کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو وہ فضائل ہیں جس کا دوسرے بھی اقرار کر رہے ہیں. مولا علی نے خلیفہ اول کے دربار میں اپنے فضائل اس طرح سے بیان کیے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا پڑھیے کتاب سلیم ابن قیس ہلالی. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ یہ بتا کہ کعبے میں پیدا ہوا یا تو پیدا ہوا. پڑھیے آپ جا کے، یہ کہا یا نہیں کہا کہ یہ بتا کہ کعبے میں میں پیدا ہوا یا تو پیدا ہوا. یہ بتا کہ رسول کی آغوش میں آنکھیں میں نے کھولی یا تو نے کھولی. یہ بتا کہ چاروں خطب سماوی کی تلاوت میں نے کی یا تو نے کی. یہ بتا کہ دعوت ذوالعشیرہ میں نصرت کا وعدہ میں نے کیا یا تو نے کیا. یہ بتا کہ شب ہجرت بستر رسول پر میں سویا یا تو سویا. یہ بتا کہ بدر کے میدان میں 2 تہائی مشرکین کو تو نے قتل کیا یا میں نے قتل کیا. یہ بتا کہ احد کے میدان میں جب سب نبی کو چھوڑ کے چلے گئے تو نبی کی نصرت میں نے کی یا تو نے کی. یہ بتا کہ خندق کے میدان میں عمرو کو میں نے مارا یا تو نے مارا. یہ بتا کہ نبی نے کل ایمان مجھے کہا یا تجھے کہا. کیا سنایا؟ یہ بتا کہ نبی نے اپنا وارث مجھے بنایا یا تجھے بنایا. یہ بتا کہ نبی نے اپنا خلیفہ جنگ خندق میں مجھے کہا یا تجھے کہا. یہ بتا کہ خیبر میں نبی نے علم مجھے دیا یا تجھے دیا. یہ بتا کہ پتھر پہ علم میں نے گاڑا یا تو نے گاڑا. یہ بتا کہ مرحب کو میں نے پچھاڑا یا تو نے پچھاڑا. یہ بتا کہ خیبر کا دروازہ میں نے اکھاڑا یا تو نے اکھاڑا. یہ بتا کہ صلح نامہ حدیبیہ میں نے تحریر کیا یا تو نے تحریر کیا. یہ بتا کہ نبی کو غسل میں نے دیا یا تو نے دیا. یہ بتا کہ نبی کو کفن میں نے پہنایا یا تو نے پہنایا. آخر میں کہا اچھا یہ بتا دے کہ جب اللہ کا رسول یتیم ہوا تو اسے میرے باپ نے پالا یا تیرے باپ؟ کہ مولا علی پوچھ رہے یہاں نعرے لگتے ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ارے بھائی وہاں بھی تو نعرے ہی لگ رہا ہے. علی کے ہر سوال کے جواب میں کیا جواب آ رہا ہے؟ ہر سوال کے جواب میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یا علی آپ، 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 یا علی آپ. یہ میں نے آپ کو صرف اس لیے سنایا کہ بھیا یہ تو علی کے وہ فضائل ہیں کہ جس کا اقرار علی کا حق چھیننے والا بھی کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس کا اقرار علی کا حق چھیننے والا بھی کر رہا ہے. لیکن کیا ہم بھی بس اسی منزل تک ٹھہر جائیں؟ ہمیں وہ بھی تو دیکھنا ہے جو علی نے اپنے سلسلے میں سلمان کو بتایا، ابو ذر کو بتایا، مقداد کو بتایا. وہ بھی
تو سنو، ایک صلوات پڑھے بل محمد وآل۔ تو وہ فضائل بھی سننا ہے یا نہیں سننا ہے؟ کہ وہ فضائل کیا ہے جو اہل بیت کے فضائل رسول اللہ نے اہل بیت کے چاہنے والوں کے سامنے بیان کی، اہل بیت کے چاہنے والوں کے سامنے بیان کیا، اہل بیت کی معرفت رکھنے والوں کے سامنے بیان کیے۔ دیکھیے عزیزوں، اختلاف رائے کوئی بری چیز نہیں ہوتی۔ میں آپ کے سامنے بالکل وضاحت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں، کہا صاحب ہمارے یہاں رائے میں اختلاف ہوتا ہے، دوسروں کے یہاں نہیں ہوتا۔ اما کہیں کوئی صاحب الرائے ہوگا تبھی تو اختلاف ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھے بل محمد وآلہ، ہوگا تو اختلاف ہوگا، اور جب کوئی صاحب الرائے نہ ہوگا تو پھر اختلاف کیا ہوگا؟ تو رائے کا اختلاف وہی ہوتا ہے جہاں فکر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہاں رائے کا اختلاف ہوتا ہے۔ تو عزیزو، ہمارے امام کے زمانے میں، ہمارے چھٹے امام کے زمانے میں، سنیے کوئی بات ہو سکتا ہے نہیں میں آپ کے حوالے کر دوں کہ ہمارے چھٹے امام کے زمانے میں ایک بار اہل بیت کے چاہنے والوں میں فکر کے اعتبار سے دو گروہ ہو گئے، دونوں اہل بیت کو چاہتے تھے، دونوں مانتے تھے، دونوں کی نظر میں مولا کائنات رسول کے خلیفہ بلا فصل تھے، دونوں کا طریقہ عبادت وہی تھا جو معصومین کا تعلیم کیا ہوا ہے، لیکن ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کس بات پہ ہوا؟ کس بات پہ اختلاف ہوا؟ کا اختلاف اس بات پہ ہوا کہ ایک گروہ کا کہنا یہ تھا کہ خلق کرنا اور رزق عطا کرنا صرف اللہ کا کام، اللہ کے علاوہ نہ کوئی خلق کرتا ہے نہ اللہ کے علاوہ کوئی اور رزق دیتا ہے۔ اور دوسرا گروہ یہ کہہ رہا تھا کہ رسول کے اہل بیت بھی یہ قدرت رکھتے ہیں کہ خلق بھی کر سکتے ہیں اور رزق بھی دے سکتے ہیں۔ سن رہے ہیں آپ کہ نہیں سن رہے؟ ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی خلق کر سکتا ہے نہ کوئی رزق دے سکتا ہے، اور دوسرا گروہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، اہل بیت خلق بھی کر سکتے ہیں اور اہل بیت رزق بھی دے سکتے ہیں۔ دونوں کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف تھا۔ دیکھیے میں کل سے آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ حقیقت میں اگر بیت سمجھ میں آ جائے تو اہل بیت اپنے آپ سمجھ میں آ جائیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر بیت سمجھ میں آ جائے تو اہل بیت اپنے آپ سمجھ میں آ جائیں گے۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، نے کہا صاحب یہ علم کے سامنے، تعزیے کے سامنے یہ جو مانگا جا رہا ہے، یہ جو اہل بیت سے سوال کیا جا رہا ہے، اہل بیت کے در پہ ہاتھ پھیلایا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ارے ہمیں یہ بتاؤ، یہ جو خانہ کعبہ کے آگے سر جھکایا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ آپ اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، کعبے کی نماز پڑھتے ہیں؟ میں کہا بھائی نماز تو اللہ کی پڑھتے، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، کعبے کو کرتے؟ کہا بھائی سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں، تو پھر کعبے کی طرف سجدہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کہا بھائی کعبہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے آگے سر جھکانا اللہ ہی کو سجدہ کرنا ہے۔ قبلہ قیمتی جملہ عرض کر رہا ہوں، بیت اللہ کے آگے سر جھکانا اللہ ہی کے آگے سر جھکانا ہے، ایسے ہی ید اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ یہ مسئلہ کتنی آسانی سے حل ہو رہا ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں کتنی آسانی سے حل ہو رہا ہے۔ تو دو گروہ ہو گئے، آغا مستنبط نے القطرہ کی پہلی جلد میں تحریر کیا، جا کے دیکھیے گا، دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی خلق کرتا ہے نہ اللہ کے علاوہ کوئی رزق دیتا ہے، دوسرا گروہ کہہ رہا نہیں، اہل بیت بھی خلق کر سکتے ہیں اور اہل بیت بھی رزق عطا کر سکتے ہیں۔ دونوں امام کے پاس پہنچے، امام سے جا کے دونوں نے اپنے اپنے نظریے بیان کیے۔ جب امام کے سامنے دونوں نے نظریے بیان کیے اور اس کے بعد کہا کہ مولا ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کو حل فرما دیں۔ دیکھیے عزیزوں، اب جو سمجھے گا وہ انشاءاللہ بولے گا۔ آپ کی سماعتوں پر بھرپور بھروسہ کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، اگر میرا نقطہ ہو، میرا گوشہ ہو تو آپ کو اختیار ہے بولیں یا نہ بولیں، جیسے چاہیں ویسے داد دیں، لیکن آپ کے امام کا جواب آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ سنو، اللہ اپنے ارادے سے، دیکھیے بہت توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، امام فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے ارادے سے خلق کرتا ہے اور رزق عطا کرتا ہے۔ آپ نے جملے کو سمجھا مرتبہ کہ اللہ اپنے ارادے سے خلق بھی کرتا ہے اور رزق بھی عطا کرتا ہے، پھر فرمایا کہ ہمارے دل اللہ کے ارادے کے ٹھکانے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد، یا صلوات اور پڑھے محمد وآلہ محمد۔ ہمارے دل نہیں غور کیا شاید آپ نے، ہمارے دل اللہ کے ارادے کے
ٹھکانے ہیں. اس کے بعد اس سے فرمایا کہ تو حیرت کیوں کر رہا ہے؟ کیا تو نے سورہ دہر نہیں پڑھا؟ اللہ نے ہمارے ہی بارے میں تو کہا ہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہے. تو ہم وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے, اور اللہ وہ چاہتا ہے جو ہم چاہتے ہیں. تو ہمارے دل اللہ کے ارادے کے ٹھکانے ہیں. اب ایک زبان کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اب سمجھ میں آیا کہ اللہ اور اہل بیت کے درمیان رشتہ یہ ہے کہ اہل بیت اللہ کو دل سے چاہتے ہیں اور اللہ ان کے دل سے چاہتا ہے. ایک صلوات پڑھے بل محمد وآلہ محمد. اللہ ان کے دل سے چاہتا ہے. ایک صلوات اور پڑھ دے بل محمد وآلہ محمد. اللہ ان کے دل سے چاہتا ہے. بس عزیزو یا اہل محمد. تو اگر بیت سمجھ میں آ جائے تو اہل بیت سمجھ میں آ جائیں گے. اس لیے کہ اللہ نے کعبے کو ثواب کا مرکز قرار دیا, ثواب کا مرکز قرار دیا. اور ذکر اہل بیت جو ہے اس کو بھی اللہ نے عبادت قرار دیا, اس کو بھی عبادت قرار دیا. اور کہا جا رہا ہے کہ کعبے کو امن کی جگہ قرار دیا گیا. لیکن آپ ذرا غور کریں کہ جس کعبے کو تمام انسانوں کے لیے پناہ اور امن کی جگہ قرار دیا گیا, وہی کعبہ اور مولود کعبہ کا بیٹا اس کعبے میں حاجیوں کے بھیس میں قاتلوں کو دیکھ کر, احرام میں چھپے ہوئے خنجروں کو دیکھ کر حج کو عمرے سے تبدیل کر کے آگے بڑھا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء. عزیزوں, آج آپ کو رلانے کے لیے سخت قسم کے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں. آوازوں کے بلند ہونے کے لیے تو یہی جملہ کافی ہے کہ آج پہلی محرم. آپ کی آوازیں بلند ہوں. مقصد و معال مجلس گریہ بر حسین. آپ فرش ادا پر رونے کے لیے آتے ہیں, خصوصیت کے ساتھ اس امام باڑے میں گریہ کرنے کے لیے آتے ہیں. عزیزوں, 28 رجب سن 60 ہجری کو آقا حسین نے مدینہ چھوڑا. امام حسین مدینے سے چل رہے ہیں. ساتھ جانے والوں کی فہرست حسین نے خود بنائی. عباس ہمارے ساتھ جائیں گے, علی اکبر ہمارے ساتھ رہیں گے, سید سجاد ہمارے ساتھ جائیں گے, اور محمد و قاسم ہمارے ساتھ جائیں گے, زینب ساتھ جائیں گے, ام کلثوم ہمارے ساتھ جائیں گے, ام لیلہ ہمارے ساتھ جائیں گے, ام فروہ ہمارے ساتھ جائیں گے, ہماری اماں کی کنیز فضہ ہمارے ساتھ جائیں گے. لیکن حسین 3 اہم ترین بیویوں کو مدینے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اکثر ان مجالس پہ میں یہ مصائب پڑھتا ہوں, اگر نہ پڑھوں تو بعد میں نوجوان شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے یہ مصائب نہ پڑھے. ہاں عزیزوں, کسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ 3 بیویاں, بڑی اہم ترین بیویاں. ایک زوجہ رسول ام المومنین جناب ام سلمہ, جن کو حسین ساتھ لے کے نہیں جا رہے بلکہ مدینے میں چھوڑ کے جا رہے. دوسری بیوی مادر حضرت عباس جناب ام البنین. تیسری بیوی, کیا نام لینے کی ضرورت ہے؟ سمجھ گئے آپ کون؟ 6 برس کی حسین کی بیمار بیٹی سغرا. جن کو آقا حسین مدینے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان تینوں بیویوں کو چھوڑ کے جانے کے مقاصد الگ الگ ہیں, اسباب الگ الگ ہیں.
ام سلمہ کو چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ ساتھ لے جائیں تو کیا حرج ہے؟ ہو سکتا ہے آقا حسین جواب دے کہ میں ام سلمہ کو اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ رسول کی زوجہ ہے۔ اللہ نے سورہ احزاب میں ازواج رسول کو حکم دیا ہے کہ قرنا فی بیوتکنا، تم اپنے اپنے گھروں میں رہو، ان کو گھر میں رہنا۔ اگر میں نے ساتھ لے کے گیا تو کل کوئی نہ کہے کہ اگر وہ لوگ رسول کی زوجہ کو میدان میں لے کے آ گئے تو حسین بھی تو رسول کی ایک زوجہ کو لے کے جنگ کے میدان میں آ گئے۔ لہذا ام سلمہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ساتھ لے کے نہیں جا رہے، بلکہ ایک مشتخاک اٹھا کے دے رہے ہیں، نانی جو نانا نے آپ کو کربلا کی مٹی دی تھی اس کے ساتھ اس کو شامل کر لیجئے، جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا بیٹا کربلا میں مارا گیا۔ دوسری بیوی جن کو امام حسین چھوڑ کے جانا ہے وہ کون؟ کہ وہ جناب ام البنین، جن کو امام حسین چھوڑ کے جا رہا ہے، ساتھ لے کے نہیں جا رہا ہے۔ یہ ام البنین کون ہے؟ کہ حضرت عباس کی ماں جناب ام البنین۔ عزیزو، ہماری جان قربان اس بی بی پر۔ کتاب کا نام ہے علمدار کربلا۔ میں نے اس کتاب میں یہ واقعہ پڑھا، جب پہلی مرتبہ اس واقعے کو پڑھا تو میں اپنے کمرے میں کافی دیر تک روتا رہا۔ سنے گیا ان بی بی کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ کلابیہ۔ جب مولا علی سے عقد ہوا، مولا علی کے گھر میں آئی تو شروع میں مولا علی نے ان بی بی کو فاطمہ کہہ کے پکارا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن مولا علی نے بی بی کو فاطمہ کہہ کے پکارا۔ 3-4 دن کے بعد بی بی نے مولا علی سے کہا یا علی آپ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارا۔ کہا کیوں؟ بی بی آپ کا نام فاطمہ نہیں ہے۔ کہا بے شک ہمارا نام فاطمہ ہے، لیکن جب آپ ہمیں فاطمہ کہہ کے پکارتے ہیں تو حسنین کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ، روئی عزیزوں، رونا اور باواز بلند رونا عزاداروں کا شعار ہے، حکم معصوم ہے۔ ابو بصیر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس ہو رہی ہے، مجلس تمام ہوئی، اب آپ نے پوچھا ابو بصیر تم نے گریہ نہیں کیا؟ آنسوؤں سے بھیگا ہوا رومال پیش کیا، مولا یہ دیکھیے رومال آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے۔ کہا نہیں ابو بصیر ایسے نہیں، بلکہ ایسے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان لال میں آنسو آ۔ وہ ام البنین کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا کہ دیکھو کبھی حسن کو، آقا حسین کو بھائی کہہ کے نہ پکارنا، ہمیشہ انہیں آقا کہہ کے پکارنا، ہمیشہ اپنے کو ان کا غلام سمجھنا۔ ایک دن مولا علی نے ایک افسنی کا عالم تھا حضرت عباس کی، پوچھا بھیا عباس تم تو میرے بھائی ہو، تم بھی علی کے بیٹے، میں بھی علی کا بیٹا، اے بھیا عباس یہ تم مجھے آقا کہہ کے کیوں پکارتے ہو، بھائی کہہ کے کیوں نہیں پکارتے؟ تم بھی علی کے بیٹے ہو، میں بھی علی کا بیٹا ہوں۔ ننھے سے تھے حضرت عباس، لیکن یہ ماں کی تعلیم کا اثر تھا، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جوڑا، کہا میرے آقا آپ نے بالکل سچ فرمایا، آپ بھی علی کے بیٹے ہیں، میں بھی علی کا بیٹا ہوں، لیکن میں آپ کو بھائی کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اس لیے کہ آپ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں۔ ارے میری ماں آپ کی ماں کی کنیز ہے۔ ایسی چاہنے والی، ایسی محبت کرنے والی بی بی کو حسین مدینے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنے ساتھ لے کے نہیں جا رہے ہیں۔ آقا حسین یہ ام البنین کو چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں، ساتھ لے کے کیوں نہیں جاتے؟ ہو سکتا ہے آقا حسین جواب دے کہ تمہیں معلوم نہیں ایک بیٹے کے اوپر ماں کی اطاعت واجب ہوتی ہے، میں عباس کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ جو ترتیب حسین نے کربلا کے میدان میں شہداء کی برقرار کی رکھی ہے اس میں ذرہ برابر رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ام البنین کربلا میں ہوں گی تو کبھی یہ گوارا نہ کرے گی کہ قاسم شہید ہو جائے، عباس زندہ رہے۔ لہذا ام البنین کو امام حسین چھوڑ کے جا رہے ہیں۔
عزیزوں تو یہ وہ بیوی ہیں جنہیں چھوڑ کے گئے. تیسری بیوی کون؟ کہ جناب فاطمہ صغریٰ. عزیزوں آج پہلی محرم ہے, سن لیجئے میں مجلس کو تمام کر دوں. فاطمہ صغریٰ حسین کی بیمار بیٹی فاطمہ صغریٰ. اگر کسی کی کوئی چھوٹی سی بچی ہے تو اس بچی کو اپنے ذہن میں رکھ کے یہ مصائب سنیں. یہ بچی بار بار کبھی جاتی ہے پھوپھی زینب, آپ بابا سے کہیے کہ مجھے ساتھ لے کے چلے. کبھی جناب ام کلثوم سے کہتی ہے آپ سفارش کیجئے بابا مجھے چھوڑ کے نہ جائیں. کبھی جناب ام رباب کے پاس جاتی ہے, اماں رباب آپ تو جانتی ہیں نا کہ علی اصغر کے بغیر ہمارا دل نہیں لگتا. کبھی ام لیلہ کے پاس, کبھی بھیا علی اکبر کے پاس, کبھی اول محمد کے پاس, کبھی جناب قاسم کے پاس, ایک ایک کے پاس جا رہی ہیں. ارے مجھے تنہا چھوڑ کے نہ جاؤ, مجھے اکیلا چھوڑ کے نہ جاؤ. ہر جگہ سے ایک ہی جواب ملتا ہے, فاطمہ صغریٰ جو آقا حسین کی مرضی, فاطمہ صغریٰ جو بھیا حسین کی مرضی, اے بی بی صغریٰ جو بابا حسین کی مرضی, اے بی بی صغریٰ جو آقا حسین کی مرضی. عزیزوں صغریٰ تھک گئی. تھکنے کے بعد صغریٰ گھر کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی. اب قافلہ جانے کی تیاری کر رہا ہے. اب صغریٰ کسی سے کہتی نہیں کہ مجھے ساتھ لے کے چلو, سر جھکائے کھڑی ہے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. صغریٰ سر جھکائے ہوئے ہیں. امام حسین نے بیٹی کا یہ عالم دیکھا, آواز دی کہ قافلہ بعد میں جائے گا, پہلے یہ ساری بیویاں صغریٰ کے پاس جائیں, صغریٰ کے سر پہ ہاتھ رکھیں, چند تسلی و تشفی کے کلمات کہیں, اور اس کے بعد یہ قافلہ یہاں سے کوچ کرے گا. عزیزوں اب باری باری بیویاں آگے بڑھنے لگی. ام لیلہ صغریٰ کی ماں قریب آئی. صغریٰ ایک ماں ہی جانتی ہے کہ بیٹی کو چھوڑ کے جانے کا غم کیا ہوتا ہے, لیکن صغریٰ ہم کیا کریں, جو ہمارے آقا کی مرضی. بی بی سر جھکائے رہی, آنکھوں سے آنسو بہتے رہے, کوئی جواب نہ دیا. جناب ام فروہ آگے بڑھی, صغریٰ ہم تمہیں بھول نہ جائیں گے, ہم تمہیں یاد رکھیں گے. لیکن صغریٰ نے کوئی جواب نہ دیا. روتی رہی فاطمہ صغریٰ, آنسو بہتے رہے. ام کلثوم آئی, صغریٰ ہم بھیا عباس کو یاد دلاتے رہیں گے. اگر ایک بھتیجی یہاں سکینہ موجود ہے تو وہاں صغریٰ مدینے میں انتظار کر رہی ہے, صغریٰ کو بھول نہ جانا. ام رباب آئی, صغریٰ ہمیں معلوم ہے علی اصغر کے بغیر تمہارا دل نہیں لگتا, لیکن کیا کریں آقا حسین کی مرضی یہی ہے. جب ساری بیویاں تسلی دے چکی تو شہزادی زینب آگے بڑھی. آگے بڑھ کے صغریٰ کے سر پہ ہاتھ رکھا, لب و رخسار کو چوما. میری بیٹی صغریٰ ہم تمہیں بھول نہ جائیں گے. اے صغریٰ یا تو ہم واپس آئیں گے یا تمہیں اپنے پاس بلائیں گے. بس اتنا سننا تھا کہ صغریٰ کے صبر کا باعث ٹوٹ گیا. سر اٹھایا, پھوپھی زینب آپ ہمیں کچھ بتائیں یا نہ بتائیں لیکن ہمیں سب معلوم ہے. روئیے عزیزوں روئیے. اے پھوپھی ہمیں سب معلوم ہے, ہمیں معلوم ہے کہ جو قافلہ جا رہا ہے اب یہ صحیح سلامت واپس نہیں آئے گا. ہم جانتے ہیں کہ اب ہمارے بابا سے ملاقات نہ ہوگی, یہ قافلہ صحیح سلامت واپس نہ آئے گا. جناب زینب کہتی ہے صغریٰ تمہیں کیسے معلوم؟ کہا پھوپھی اماں میں بیمار ہوں. کہا بے شک تم بیمار ہو, یہی غم تو ہمیں کھائے جا رہا ہے, تم بیمار ہو. کہا پھوپھی اماں ہم بیمار ہیں نا, لہذا جب رات ہو جاتی ہے سب صحن خانہ میں اپنے اپنے بستر پر لیٹ جاتے, ہم بھی لیٹ جاتے, ہم کروٹیں بدلتے رہتے, ہمیں نیند نہیں آتی بیماری کی وجہ سے. آپ جانتے ہیں نا جب کوئی مریض ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے تو اکثر اسے نیند نہیں آتی. صغریٰ کہتی ہے پھوپھی اماں ہم بیمار ہیں, ہمیں رات کو نیند نہیں آتی, ہم اکثر راتوں کو جاگا کرتے ہیں. لیکن پھوپھی زینب ادھر چند دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب نصف شب گزر جاتی ہے, جب آدھی رات تمام ہو جاتی ہے تو آسمان سے ایک بی بی سیاہ چادر اوڑے ہوئے ہمارے گھر میں آتی ہے اور چیخ چیخ کر روتی ہے اور یہ کہتی ہے میرے حسین میں تجھ پہ کہاں کہاں آنسو بہاؤں گی, جب تیرے گلے پر خنجر چل رہا ہوگا تب آنسو بہاؤں گی, یا جب تیرا سر لوگ نیزہ پہ بلند ہوگا تب آنسو بہاؤں گی, یا جب تیرا سر شرابی کے دربار میں تشت طلا میں رکھ کے پیش کیا جائے گا تب آنسو بہاؤں گی. تڑپ گئی زینب, تڑپ کے آئی بھیا حسین. ابھی تک میں نے نہیں کہا لیکن اب میں کہہ رہی ہوں بھیا حسین اگر مناسب سمجھو تو صغریٰ کو ساتھ لے کے چلو. امام حسین نے سر جھکا لیا. بہن زینب
ہم سب کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں لیکن صغرا کو ساتھ لے کے نہیں جا سکتے. کہ بھیا کیوں؟ کہ بہن زینب بازیہ ہے جو اور بچیاں ہمارے ساتھ جا رہی ہیں، کسی کی صورت ان کی بڑی بہن کی جیسی ہے، کسی کی صورت ان کی پھوپھی کی جیسی ہے، کسی بچی کی صورت اس کی ماں کی جیسی ہے، کسی بچی کی صورت اس کی خالہ کی جیسی ہے، لیکن میری صغرا، میری اماں فاطمہ زہرا سے مشابہ ہے. ارے مجھے گوارا نہیں کہ میری اماں کی شفیع کے سر سے چادر چینی جائے، اسے دیار بدیار ترک و دیلم کے قیدیوں کی طرح پھرایا جائے. منادی ندا دے رہا ہو، اے تماشا دیکھنے والے